سبحان اللہ، کیوں نہیں آ سکتی؟ شرک کی بیماری کیوں نہیں دوبارہ آ سکتی؟ اس لیے کہ شرک جو ہے یہ ایک بڑی بری چیز ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ اور شرک کا معنی کیا ہے؟ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک کرنا۔ پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ جب وہ نبی دنیا میں تشریف فرما ہوتے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی تشریف فرما ہوتے تو لوگوں کو وہ بچا لیتے۔ جب وہ لوگ بچ جاتے جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ، والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھی تھے وہ بچ جاتے، باقی تباہ ہو جاتے۔ اور جو وہ بچے ہوتے تھے ان کی آگے نسل چلتی، نبی دنیا سے چلے جاتے تو انہیں کی نسل میں پھر آگے وہ شرک کی بیماری پلٹ کر اسی قوم میں پھر آ جاتی۔ پھر کیا ہوتا؟ پھر ایک اور نبی آتا، وہ نبی آتا اور اس کے کیور کرتا، اس شرک کی بیماری سے ان کا علاج کرتا۔ وہ لوگ ٹھیک ہوتے، وہ نبی تشریف لے جاتے، وہ چلے جاتے۔ پھر کیا ہوتا کہ پھر دوسرا نبی آتا، پھر وہ شرک کرنے لگتے، پھر نبی آ گیا، پھر اس نے ختم کر دیا۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ جو شرک ہے یہ اتنی بری بیماری ہے کہ اس کا کیور نبی کے بغیر نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب حضور کے بعد کو تو نبی نہیں آنا تھا، اگر شرک پلٹ کر آ جاتا تو پہلے تو نبی آ کر اس شرک کی بیماری کو ختم کرتے تھے۔ اب چونکہ حضور علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آنا تھا تو اللہ نے مصطفیٰ کو شرک فری امت دے دی، شرک پروف امت دے دی، کہا اے حبیب تیرے بعد نبی کوئی نہیں، اور اگر شرک کی بیماری آ گئی تو نبی لانا پڑے گا۔ تو نبی تو آنا نہیں کیونکہ وہ تو خاتم النبیین ہے، میں تمہاری امت کے اندر سے شرک کی بیماری کو ختم کر دیتا ہوں، جا اعلان کر دے۔ تو مصطفیٰ نے اعلان کر دیا مجھے تم سے کوئی شرک کا خطرہ نہیں، ہاں قتل کرو گے دنیا کے لیے، جھوٹ بولو گے، ساریاں بیماریاں آ جائیں گی پر شرک کی بیماری نہیں آئے گی۔ اس کی ایک ایگزامپل میں ساتھ دے دوں، وہ یہ ہے قرآن کریم ہے۔ تو پہلی امتیں جو تھیں ان اللہ تعالیٰ انبیاء پر کتاب نازل فرماتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، کہ کتاب نازل ہوئی اور کتاب نازل ہونے کے بعد لوگوں نے پڑھا، اور جب وہ دنیا سے نبی تشریف لے گئے تو یحرفون الکلمہ، وہ لوگ کیا کرتے اس کتاب کے اندر تحریف کر دیتے، اور وہ تعریف معنوی بھی ہوتی تھی اور وہ تعریف لفظی بھی ہوتی تھی۔ آج بائبل کے اندر جو تحریف ہے یہ معنوی بھی ہے اور لفظی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، بائبل کے بارے میں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے یہود، اور پھر یہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پہ جھوٹ مانتے ہیں، اللہ کا تو وہ کلام ہی نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا کلام، اور کچھ میں تعریف کر دیتے، کچھ داخل کر دیتے، کچھ اس سے نکال دیتے۔ اب وہ اس طرح سے کرتے، جب اس کتاب کو وہ تغیر و تبدل اس کے اندر کر دیتے تو پھر اس کے بعد ایک دوسرے نبی تشریف لاتے۔ جب وہ دوسرے نبی تشریف لاتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا کہ اس نبی پر دوسری کتاب نازل فرما دیتا۔ جب دوسری کتاب اس نبی کے اوپر آتی تو وہ اس کی تصحیح فرما دیتے، پھر وہ کتاب کو بدل دیتے، پھر اور نبی آ جاتا۔ اب قرآن کریم جب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو یہ تھا کہ لوگ کتاب کو بدلتے، دوسرا نبی آ کر اس کی تصحیح فرما دیتا۔ اب قرآن کے بعد مصطفیٰ کے بعد تو قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، اگر میں الاؤ ہو گیا کہ لوگ اس کے اندر تبدیلی تحریف قرآن کے اندر کر دیں تو نبی کے بغیر تو اس کی صحت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے میں لوگوں سن لو، قرآن کو نازل بھی میں نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی میں نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ کیوں ذمے لے لی ہے؟ پہلے کیوں نہیں لی؟ کہ پہلے نبی آ کر درست کر سکتے تھے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا قیامت تک قرآن کو محفوظ کر لیا۔ جی یہ دو جرم ایسے ہیں کہ اگر شرک آ جائے تو نبی آ کر درست کرتا ہے، کتاب میں تبدیلی آ جائے تو نبی آ کر درست کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں جرم ناممکن تھی ان کی اصلاح، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جرم ہونے سے امت کو محفوظ کر لیا کہ یہ دو کام وہ نہیں کر سکتے، نہ تبدیلی کر سکتے ہیں کتاب کے اندر اور نہ ہی وہ شرک کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اب میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر اگلی بات میں کرتا ہوں شیخ نجدی کا جو استدلال ہے کہ امت مشرک ہو سکتی ہے، پھر میں وہ آگے کرتا ہوں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ میں اس پر مزید تفصیل کروں گا، کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ امت شرک کر سکتی ہے وہ آیت سے استدلال آتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، اکثر مومن مشرک ہی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، اس پر میں اگلے درس میں گفتگو کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر نہیں کہ میرے بعد میری امت شرک کرے۔ شیطان نے کہا
ان شیطان قد آئسا ان یعبدہ المصلون، جب تک مصطفیٰ کی امت میں نمازی رہیں گے، نماز پڑھنے والے رہیں گے، شرک پلٹ کر فی جزیرت العرب نہیں آ سکتا عرب میں۔ الحمدللہ نماز پڑھنے والے ہیں تو شرک کدھر سے آ جائے گا؟ ایسے ہی لوگوں نے بڑے بڑے ٹی وی کھولے ہیں آپ مختلف زبانوں میں، وہ شرک آ گیا، وہ شرک آ گیا، وہ شرک آ گیا، اللہ اکبر۔ تو شیطان جو لانے والا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ نہیں، مسئلہ ختم نبوت پر لوگ زور دیتے ہیں، اور مسئلہ نبوت، ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ شرک پلٹ کر نہیں آ سکتا دوبارہ۔ اگر اس پہ آپ غور و فکر کریں تو شیطان کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک نہیں کرے گے۔ شیطان نے، حضور نے فرمایا جزیرۃ العرب میں شیطان اس سے محفوظ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ وہ شیطان کی عبادت کریں جزیرۃ العرب کے اندر۔ اب یہ پوری کتاب التوحید جو لکھی گئی ہے کہ جزیرۃ العرب میں شرک تھا، ہم نے اس کو پاک کر دیا، یہ مسلم کی اس حدیث کے بالکل خلاف ہے اور وہ غلط ہے۔ اب میں جو دوسری بات آپ سے کرنے لگا ہوں، جو شیخ نے دلیل دی ہے کہ ہاں امت جو ہے وہ شرک کر سکتی ہے، اب اس دلیل کی طرف آتا ہوں میں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک روایت آتی ہے جو بخاری مسلم میں نہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے نزدیک کوئی حدیث کسی کتاب میں بھی ہو، اگر اس کی سند صحیح ہے اور اس کا متن صحیح ہے تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، لیکن جو شبہ ڈالنے والے ہیں وہ جب زور دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے نا بخاری مسلم کا، تو کہتے ہیں یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ اچھا، بس اس کا مطلب بخاری مسلم میں تو حدیث ہی نہیں ماننی۔ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نور مصطفیٰ کا یا دوسری چیزوں کا جب حوالہ دینا کہ یہ جی امام بہقی نے لکھا ہے، کہ امام بہقی نے دلائل النبوت میں یہ روایت لکھی ہے، جو شعب الایمان میں لکھی ہے، یا سنن کبریٰ میں لکھی ہے، امام بہقی کی کتاب کا حوالہ دیں تو وہ ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، دن رات ہوتا ہے، اگر میں بہقی کا نام لوں تو وہ ہنستے ہیں۔ دیکھیں بہقی تو چوتھے درجے کی کتاب ہے، وہ تو چوتھی صدی میں بہقی تھے آئے تھے، تو یہ کیا ہوا؟ اچھا بخاری مسلم سے لاؤ۔ تو جب ہوتی ہے نا قرات خلف الامام کی بات تو وہ کہتے ہیں جز القرات امام بہقی کا رسالہ دیکھیں، یعنی جب وہ اپنی بات ہو تو بہقی بھی چلتے ہیں، نسائی بھی چلتے ہیں، کوئی جہاں سے مل جائے وہ سب ٹھیک ہیں، ساری روایتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہماری بات ہو تو پھر مسلم بخاری ضروری واجب ہو جاتی ہے کہ ہاں آپ نے بتانا ہے۔ پھر اگر ہم مسلم بخاری سے بھی کچھ دکھا دیں کہ یہ بخاری مسلم میں ہے تو کون سا مان لیا جاتا ہے؟ میلاد النبی کے باب میں ہم وہ بخاری مسلم سے نہیں دکھاتے، بخاری سے نہیں دکھاتے کہ ہاں یہ ہے، روایت ہے اس کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اس نے کی تو اس کافر کی پنشمنٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی، یہ بخاری میں نہیں ہے۔ جب وہ دکھاتے پھر کہتے ہیں نہیں روایت المدلسین، یہ دیکھیں کہ اس روایت کے اندر مدلس تو نہیں ہے۔ ایک پوری 2 جلدوں کی ایک کتاب میں آ گئی ہے 2 روایت المدلسین، امام بخاری نے کن کن مدلسین سے روایت لی ہے، امام مسلم نے کن سے لی ہے، وہ کتابوں کی کتابیں آ گئی ہے اس کے اوپر، لیکن ہمارے لیے مطالبہ بخاری مسلم کا ہے۔ اب جو میں روایت پیش کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور دیگر کتب میں، یہ ترمذی وغیرہ میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے۔ اب میں اس پر بحث نہیں کروں گا کہ اس کا کون سا فرقہ حق ہے اور اس کے حق ہونے کے دلائل کیا ہیں، وہ اس وقت یہ اس کا مقام نہیں ہے۔ آگے اسی روایت کے اندر بعض ترک میں یہ روایت آتی ہے اور شیخ نجدی نے اسی کو کوٹ کیا ہے کتاب التوحید کے اندر، وہ کہتے ہیں شرک امت کے اندر پلٹ کر آئے گا، امت شرک کرے گی۔ ایک تو وہ ہے نا شرک جب سب کچھ سارے مسلمان چلے جائیں گے اور لوگ بتوں کی عبادت کریں گے، اس زمانے کی نہیں بات، اس سے پہلے کی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شرک امت کرے گی، دلیل کیا ہے؟ اب شیخ نجدی جو دلیل لائے ہیں وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت پہلی امتوں کے قدم بقدم چلے گی، جو کچھ ان امتوں نے کیا ہے وہ میری امت بھی کرے گی۔ اگر پہلی امتوں نے بدکاری کی ہے تو میری امت بھی بدکاری کرے گی، اگر پہلی امتوں نے چوری کی ہے تو میری امت بھی چوری کرے گی، اگر پہلی امت کو غار میں گھس گیا ہے تو میری امت کا کوئی فرد بھی غار کے اندر گھس جائے گا، لہٰذا تم ان کے قدم بقدم چلو گے، ان امتوں کے جیسے پہلے تھے۔ اچھا، اس کو قبلکم حدیث کہتے ہیں، جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو قبلکم علی حدیث بیان کرو ان کو۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ امت شرک نہیں کرے گی تو کہتے ہیں ان کو قبلکم والی حدیث سنائیں، تو یہ قبلکم والی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلی امتوں کے نقشہ قدم پر چلو گے جیسے وہ کریں گے۔ اب اس سے استدلال جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پہلی امتوں نے شرک کیا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ امت شرک نہ کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو پہلے کریں گے انہوں نے بھی کرنا ہے، تو جب انہوں نے شرک کیا تھا تو لازمی یہ امت بھی کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر اس حدیث کی لسٹ کو دیکھیں نا تو اس کے اندر عقائد کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر اعمال بد کا ذکر ہے۔
معنی یہ ہے کہ جو جو انہوں نے اعمال بد کیے ہیں وہ یہ امت بھی کرے گی. عقائد کا ذکر نہیں ہے, اور ہر بات یہ نہیں ہے کہ جو اس امت نے کی ہے اس نے بھی کرنی ہے, اس سے کوئی استثنائی صورت ہے ہی نہیں, کسی کو چھوڑے گی نہیں. شرک ان چیزوں میں آتا ہے کہ ہاں کہ باقی پہلی امتوں کے مطابق کریں گے, شرک پلٹ کر نہیں آئے گا کیونکہ دوسری روایات آ گئی ہیں. اب میں اس کے اوپر دلیل دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اگر اس روایت کا یہی مطلب ہے جو شیخ نجدی اور دوسرے خوارج لیتے ہیں کہ جو کچھ پہلی امتوں نے کیا اس امت نے کرنا ہی کرنا ہے, تو قرآن کو پڑھیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. پہلی امتیں تو وہ تھیں کہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے انبیاء کو شہید کر دیا. تو اگر پہلی امتوں والا ہر کام اس امت نے کرنا ہے تو بتائیں کیا یہ امت قتل انبیاء کرے گی؟ نعوذ باللہ, یہ انبیاء کو شہید کرے گی یہ امت؟ کیوں کہ تمہارے مطابق تو جو انہوں نے کیا ہے وہ ہر کام کرنا ہے نا. اگر ہر میں شرک آتا ہے تو ہر میں قتل انبیاء بھی تو آتا ہے کہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. انہوں نے قتل کیا, شہید کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. کتنے انبیاء جن کو شہید کیا, تو کیا یہ امت شہید کرے گی؟ نہیں, یہ وہ امت تو شہید نہیں کر سکتی, اس سے یہ امت مستثنا ہے. کیوں؟ امت اس نے نبی کوئی نہیں آنا. اچھا دوسرا جرم سن لو جو پہلی امتوں نے کیا. پہلی امتیں یہ جرم کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ان کے اوپر نازل کی اس کے اندر تعریف کرتی تھی, لفظی اور معنوی. لفظی کا میں خاص یہ لفظ بول رہا ہوں, لفظی تعریف کرتی تھی, اڑا دیتی تھی آیات کو, نکال لیتی تھی, اس کی جگہ نہیں وہ آیات لکھ دیتی تھی. تو وہ امت تو تعریف کرتی تھی کتاب کے اندر. تو جو یہ تمہارا استدلال ہے اس روایت سے قبلکم والی, جو ان کی زبان میں اس کا نام ہے قبلکم, وہ جو قبلکم روایت ہے کہ جو پہلی امت کرے گی اس امت نے بھی کرنا ہے, تو ان امتوں نے تو کتابوں کے اندر تعریف کی ہے. تو کیا یہ امت بھی کتاب کے اندر تعریف کرے گی؟ نہیں جی, یہ امت تو تعریف نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کے لیے ایک استثنائی صورت آ چکی ہے کہ وہ اللہ حفاظت فرمائے گا. امت لاکھوں جرم اور کرے تو کرے, کتاب کی تعریف نہیں کرے گی. امت اور لاکھوں جرم کرے تو کرے, انبیاء کو شہید نہیں کرے گی. کیوں؟ نبی نہیں آئے گا. حفاظت قرآن خود خدا نے اپنے ذمہ لے لی ہے. تو جس طرح سے قتل انبیاء اس امت سے ممکن نہیں ہے, جس طرح تحریف قرآن اس امت سے ممکن نہیں ہے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کر باب احد کے قبرستان کے قریب منبر پر بیٹھ کر اعلان فرمایا لوگوں سن لو, میں فرد ہوں, وانا علیکم شہید, میں تم پر گواہ ہوں. وانی لست اخشی علیکم ان تشرکوا, مجھے کوئی ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. ہاں جو ڈر ہے وہ اس بات کا ہے کہ تم دنیا میں چلے جاؤ گے. تو جس طرح سے اب معنی یہ نکلے گا کہ اس حدیث کا مطلب جو حضور نے فرمایا کہ تم قدم پہ قدم چلو گے, اس کے اندر عقائد کا ذکر نہیں ہے, اس کے اندر اعمال کا ذکر ہے. پہلی قوموں نے تو اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی بنائی ہے, تو نعوذ باللہ کیا یہ امت بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد بنائے گی؟ جس طرح وہ صورت سے ساری ان جرائم سے یہ امت مستثنا ہے, اسی طرح شرک سے یہ امت بھی مستثنا ہے. تو اس امت کا نام فری شرک امت ہے, اس امت کا نام شرک پروف امت ہے, کیونکہ اس کی گارنٹی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی ہے. ہم 50 پاؤنڈ کا کیمرہ لیتے ہیں, اس کی گارنٹی ایک کمپنی دے دیتی ہے, تو ہمیں اس کمپنی کے اوپر اعتماد ہوتا ہے. اگر 50 پاؤنڈ کے کیمرے کے اوپر کمپنی کی گارنٹی کا اعتماد ہے تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, جس کی زبان ہے ان کے اوپر اعتبار کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی, شرک نہیں کرے گی, شرک نہیں کرے گی. اور شیطان مایوس ہو گیا کہ جزیرۃ العرب کے اندر اس کی عبادت کی جائے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.